کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وذریاتہ واہل بیتہ وصحابہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومسحوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبيبنا ونبينا ووكيلنا وشفينا وشفاء صدورنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، مائک کی آواز نے تو پہلے ہی مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ نہیں اس سے نہیں ہوتا، وہیں سے خراب ہے۔ بس میرے عزیز قاری قمر رضا صاحب نے جس آیت کو موضوع سخن بنایا ہے، میں نے بھی اسی آیت کو موضوع سخن بنا لیا کہ تھوڑی دیر ہی صحیح لیکن اس پہ گفتگو کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ بیان کیا جائے، آئیے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، با ادب ہو کر، ادب کے سانچے میں ڈھل کر، سر کھلا ہے تو رومال یا ٹوپی یا کچھ بھی سر پہ رکھ لو، اس لیے کہ آپ نبی پاک پہ درود پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا یقین یہی ہے، ہمارے امام نے، امام عشق و محبت نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو خود مصطفیٰ تمہیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ جو ہے نا، قسم ہے رب ذوالجلال کی، صرف ہمارا نہیں ہے، صرف آپ کا نہیں ہے، صرف کچھوچا کا نہیں ہے، صرف بریلی کا، مسولی کا، کالپی کا، مرہرہ کا، اجمیر و بغداد کا نہیں ہے، بلکہ یہی عقیدہ تمام اصحاب رسول کا ہے، یہی عقیدہ کربلا والے حسین کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ قرآن مقدسہ کا بھی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہی عقیدہ قرآن کا بھی ہے۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم تو جواب دیا کرتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ارے بولو بولو یار بولو، کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں۔ تو جب سینے میں رہتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، ہمیں دیکھتے ہیں نا؟ جی۔ تو ہماری نگاہیں خطا کار ہیں کہ ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن میرے آقا اگر کرم فرمائیں تو ہمیں ضرور دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اچھا، یہ یقین اگر ہو جائے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بتاؤ ہمارا جسم مؤدب ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہے؟ با ادب ہمیں ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو باندھ لو، سر جھکا لو،
نظر کو نیچی کر لو اور یہ تصور کرو کہ حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر درود پاک پڑھو، مزہ آ جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھو، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند، صلی اللہ علی جد الحسن والحسین وعلی آل جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل و ختم الرسول و مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل و ختم الرسول و مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور بزم ہستی کے تاجدار آئے، بزم ہستی کے تاجدار آئے، گلشن دہر کی بہار آئے، بزم ہستی کے تاجدار آئے، گلشن دہر کی بہار آئے، اور جس کے دامن میں چھپ سکے ساری دنیا، جس کے دامن میں چھپ سکے ساری دنیا، وہ رسول کرم شعار آئے، جس کے دامن میں چھپ سکے ساری دنیا، وہ رسول کرم شعار آئے، اور میرے مصطفیٰ آئے، میرے آقا آئے، میرے مولا آئے، تو کس انداز سے آئے کہ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، امی بن کر امانت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امی بن کر امانت، بولو امی بن کر امانت، بولو آمینہ کی گود میں آئی، کیا بات ہے نا؟ سرکار تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، سرکار جب تشریف لائے تو خوشی کون منائے گا؟ خوشی کون منائے گا؟ کون منائے گا؟ جس کے سرکار آئے وہی تو منائے گا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا، پکار کے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ارے تو ایک دو تین کے چکر میں الجھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، صبح میں دھوبی کا وہ جانور کیا کہتے ہیں اس کو؟ گدھا، گدھا بھور کے وقت وہ آواز لگاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بظاہر تو لوگ کہتے ہیں ٹھیچوں ٹھیچوں کہتا ہے نا، لیکن ذرا غور سے کان لگا کر کے سنو، توجہ دو، تو اب تک وہ پریشان ہے خدا ایک ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ وہی ہے یہ، وہی ہے یہ، سب کچھ جان گئے لیکن پھر بھی دلیل مانگ رہے ہیں۔ ارے کبھی بلبل نے پھولوں سے دلیل مانگی ہے، کبھی بھورے نے خوشبو کی دلیل مانگی ہے، ارے کبھی خزاں نے دلیل پیڑوں سے مانگا ہے، کبھی بہاروں نے دلیل پیڑوں سے مانگا ہے۔ ارے جب یہ نہ مانگے تو ایک عاشق سے کیسی دلیل؟ وہ میرا معشوق ہے، ہم جب چاہیں گے عید میلاد النبی منائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے کہا کسی نے کہ میاں آپ لوگوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، الٹا معاملہ ہے۔ میں حدیث بھی دوں گا، میں حدیث بھی دوں گا، بغیر حدیث کے بولتا نہیں ہوں جی، حدیث دوں گا دلیل میں، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دوں کہ میلادی صرف ہم نہیں ہیں، میلادی صرف ہم نہیں ہیں، امام بخاری بھی ہے، میلادی امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہے میلادی۔ اگر میلاد کا انکار کرنا ہے تو پہلے امام بخاری کو بھی انکار کرو،
لیکن اسی بخاری کی کتاب کو لے کر کے دلیل دے رہے ہو، گھومتے پھر رہے ہو امام مسلم کی کتاب کو لے۔ تو بہرحال مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگوں کے یہاں میلاد اتنا ہوتا ہے، اتنا منایا جاتا ہے، جب دیکھو تب میلاد منایا جا رہا ہے۔ زمین بکی تو میلاد منایا آپ نے، زمین خریدا تو میلاد منایا، بیٹا بیمار پڑا تو میلاد، بیٹا اچھا ہوا تو میلاد، واہ گھر میں میت ہوئی تو میلاد، ولادت ہوئی تو میلاد، شادی ہوئی تو میلاد، کیا بات، مکان بنا تو میلاد، نوکری ملی تو میلاد، ریٹائرمنٹ ہوئے تو میلاد، اچھی فصل ہوئی تو میلاد، فصل میں کمی ہوئی تو میلاد۔ تو اب تک 1400 سال سے اب تک میلاد مناتے آ رہے ہو، کیا تمہاری طبیعت نہیں گھبرائی؟ کیا بات ہے، کا مطلب کیا پوائنٹ کی گفتگو ہے۔ اس نے کہا کہ ایک چیز بار بار کھانے سے طبیعت اکتا جاتی ہے، ایک کپڑے کو بار بار پہنو تو طبیعت اکتا جاتی ہے۔ بریانی بڑی اچھی غذا ہے لیکن لگاتار ایک ہفتے کھاتے رہو طبیعت اکتا جائے گی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک چیز بار بار اگر کی جائے تو طبیعت اکتا جاتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مولانا یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی تو دیکھ رہا ہوں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جب سے پیدا ہوا تب سے استعمال کر رہا، کیا بات ہے، تب سے تو استعمال کر رہا ہے لیکن اب تک تیری طبیعت نہیں اکتائی۔ کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا غور کر، صبح میں تو، دوپہر میں تو، شام میں تو، رات میں تو، چلے میں تو، کیا بات جماعت میں تو۔ کہا وہ کیا؟ ہم کہا فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ناشتے میں، کھانے میں، رات کے کھانے میں، شام کے ناشتے میں۔ ارے حد تو یہ ہے کہ جب سونے لگتا ہے تو بھی ساتھ رکھتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا پانی۔ کیا بات ہے، بریانی سے من گھبرا گیا، گوشت سے طبیعت گھبرا گئی، مچھلی سے طبیعت گھبرا گئی، پلاؤ سے طبیعت گھبرا گئی، لیکن پانی سے طبیعت نہیں گھبرائی۔ جب دیکھتا ہوں بچپن سے لے کر کے پیدا ہوا تب سے لے کر کے اب تک پانی پیتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ رات کو سوتا ہے تو پانی کا جگ بغل میں رہتا ہے اور رات میں اٹھ اٹھ کے پانی پیتا ہے۔ اس نے جواب دیا مولانا پانی نہ پیے تو جان جاتی ہے۔ توجہ دینا، ذہن کو قریب کرو، پانی نہ پیے تو جان جاتی ہے۔ ہم نے کہا نادان تجھے اپنی جان کی پڑی ہے، ہم سنیوں کو ایمان کی پڑی ہے۔ ہم میلاد نہ منائے تو عاشقوں کا ایمان جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس۔ تجھے اپنی جان کی پڑی ہے لیکن سن، ہم اس حسین کے دیوانے ہیں جس نے کربل کی سرزمین پہ بیٹا دے دیا ایمان بچا لیا، بھائی دے دیا ایمان بچا لیا، کنبا دے دیا ایمان بچا لیا، جان دے دیا لیکن ایمان بچا لیا۔ تو ہم جشن عید میلاد النبی منا کر تو جیسے ملاؤں سے اپنے بھائیوں کے ایمان کو بچایا کرتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ تو شرک ہے۔ شرک ہے، کیا کہا؟ بولو بولو بولو، شرک ہے، کیا بات ہے۔ بزبان ہاشمی میاں ایسے شرک کو ہم سرک جاتے ہیں، ہے نا؟ اچھا غور سے سنو، ان کا عقیدہ کیا سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھو میلاد کو کیا کہیں گے؟ شرک ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تو خدا کی برتھ ڈے مناتا ہے؟ کیوں؟ کہا خدا کی شان لم یلد ولم یولد ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں نادان، خدا کی شان لم یلد ولم یولد ہے، اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ آمنہ کی گود میں عبداللہ کا بیٹا بن کر آیا۔ گویا ہم یہ درس دیتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا وہ جس کا جنم دن نہ منایا جائے
کیا اور بات؟ مصطفیٰ وہ جس کا جنم دن منایا جائے. کیا تو بات یہ ولادت مصطفیٰ منا کر ہم اس شرک کا خاتمہ کرتے ہیں. بے شک. اور میں نے کہا نا میں مثال دوں گا، لیکن ذرا ان کے ابھی ناظم صاحب کے پاس کسی نے چٹھی لکھی تھی میرے اعلیٰ حضرت کو بدنام کر. میرے اعلیٰ حضرت، ان کا سارا نشانہ کہاں ہے؟ کسی پیر پر نہیں ہوتا، کسی عالم پہ نہیں. جی. پہلا نشانہ کس پر ہوتا ہے؟ بولو بولو، فخر سے بولو نا یار. اعلیٰ حضرت پر. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پہ ہوتا ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت ایک انسان کا نام تھوڑا ہی ہے. اعلیٰ حضرت گستاخ رسول پہ وہ تماچا جو پڑا ہے، ہر اس تماچے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. کیا بات ہے. ہر اس تماچے کا نام احمد رضا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے یہ منا کر ہمیں یہ دے کر بڑا کرم کیا ہے، کیا بات ہے. بڑا احسان کیا ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کے ایمان کو بھی درست کرتے ہیں اور اس کے عقیدے کو بھی درست کرتے ہیں. تم نے ہمیں کھنگالنے کی کوشش کی ہے، ہم تجھے کھنگالتے ہیں. ارے تو ہم سے دلیل مانگتا ہے. جی. آج سے نہیں، تب سے صرف دلیل ہی مانگ رہا ہے. اور اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے قرآن سے، حدیث سے اتنی دلیلیں دی ہیں کہ لائبریری بھر گئی ہے. جی. لائبریری بھر گئی ہے. اب تیرے سوال کا دور ختم ہو گیا، اب میرا سوال شروع. یہ بتا کہاں حرام ہے؟ اور میں تجھے بتاتا ہوں، اگر میری آواز تجھ تک پہنچ رہی ہے دو ٹانگ والے ملے تو کتاب کا نام لکھ لے. ہر ہفت مہینے آتا ہو، دامن پکڑ لینا. اگر بھاگ گیا تو علی کی اولاد. یا رسول اللہ. ارے جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مخدوم سمران، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، سرزمین محی الدین پھول لارا پھلواری. لکھ کتاب کا نام الشمامۃ العنبریہ، صفحہ 8 صفحہ 12. جس کتاب کی تصدیق حکیم الامت. واہ 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 واہ. امت نہیں، امت تھوڑی ہے. امت تو صدر الافاضل ہے. وہ تو ان کے یہاں امت ہے. حکیم الامت نے نشر الطیب ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ الشمامۃ العنبریہ لفظ بلفظ صحیح ہے. اسے گھر میں رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. تو بھائی کیا ہے اس میں؟ اب کسی نے اس کتاب کے رائٹر یعنی نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب، نواب صدیق حسن بھوپالی جو وہابیوں کا بڑا عالم ہے، بڑا چہرہ ہے، اس سے کسی نے پوچھا، غور میں توجہ ہے نا، ذہن میری طرف ہے نا. جی جی. ہاں، دل کو کھول لینا دروازے کو، ذہن میری طرف مائل رکھنا تھوڑی دیر. اس سے پوچھا کہ حضور یہ جو بریلوی حضرات لوگ ہیں، بریلوی حضرات جی میلاد مناتے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں، جب دیکھو تب میلاد مناتے ہیں، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے صفحہ 8 پہ لکھا کہ میلاد منانا تو رہ لینے دو. جملہ ہے اس کتاب شمامۃ العنبریہ کا، ایک ایک لفظ ہے، اگر لفظ بھی پھر جائے تو دامن پکڑ لینا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس نے کہا کہ ربیع الاول میلاد مناتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جواب دیتا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی کہ میلاد منانا اسے رہ لینے دو الگ. میلاد النبی میں جو حضرات شریک ہوتے ہیں جی اور ذکر میلاد سن کر کیا بات بولو
ذکر میلاد سن کر، عظمت میلاد سن کر، ولادت مصطفیٰ کا ذکر سن کر، رفعت مصطفیٰ کو سن کر جو میلادی جو شریک ہونے والے خوش نہیں ہوتے اور ان کا دل خوشی سے باغ باغ نہیں ہوتا، چہرے پہ خوشیاں آیا نہیں ہوتی، خوشی سے جھومتے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہے، کیا جملہ ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ارے نادان، تو فتاوی رضویہ دکھا رہا ہے، دکھا فتاوی رضویہ، میرے امام نے کہاں لکھا میلاد نہ منانے والا مومن نہیں ہے؟ لیکن یہ تیرے قبیل کا فتویٰ ہے کہ جو میلاد کا ذکر سن لے اور خوشی سے اس کا دل باغ باغ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ اب ذرا پوچھو مومن نہیں تو پھر کیا ہو؟ بابا کہے کہ میلاد نہ منانے والا، خوشی نہ منانے والا مومن نہیں۔ اب مومن نہیں تو فیصلہ کیا ہو گیا؟ ہم نہیں بولیں گے، یہ فتویٰ کی چھوچے کا نہیں ہے، بریلی کا نہیں ہے، اشرفیہ کا نہیں ہے، یہ فتویٰ مارہرہ مسولی اور کالپی و اجمیر کا نہیں ہے، یہ فتویٰ بھوپال سے آیا ہے، بھوپال سے آیا ہے، بھوپال سے، بہت اچھا، بھوپال، شارٹ ورڈ، پورا نہیں، کون کرتا ہے؟ کتا۔ کیا اشارہ ہے، الحمدللہ ہم شیر ہیں، کیا بات ہے، ہم شیر ہیں، یا تو رضا کے شیر ہیں یا شہ سمنا کے شیر ہیں، ہماری جماعت شیروں کی ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ ہماری جماعت میں شیر بے شہ اہل سنت بھی ہے۔ اگر تیری جماعت میں کوئی شیر ہو تو دکھا دے۔ کیا بات ہے، صفحہ 12 پہ پھر آپ بیان کرتے ہیں، وہی بیان کرتا ہے نواب صدیق حسن۔ کیا نواب صدیق؟ ابھی ایک پوائنٹ اور ایسا دوں گا کہ مچل جاؤ گے اور ماتم ہونے لگے گا ادھر، ماتم ہونے لگے گا، اس کے یہاں تو 40واں ہوتا ہی نہیں ہے۔ چلے، کیا بات ہے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب صفحہ 12 پہ وہ خود لکھتا ہے کہ سنو، مجھ سے تم پوچھتے ہو میلاد کے متعلق، میں کہتا ہوں کہ ہر دن نبی کی میلاد مناؤ۔ کتاب کھول کے دیکھ لو، ہر دن نبی کی میلاد مناؤ، اور اگر ہر دن نہ ہو سکے تو ہر صبح مناؤ۔ کیا بات ہے، ہر دن نہ ہو سکے تو ہر ہفتے مناؤ، اور اگر ہر ہفتے نہ منا سکو تو ہر مہینے مناؤ، اور اگر ہر مہینے نہ منا سکو تو کم از کم 12 ربیع الاول کو ناغا مت ہونے دو۔ 12 ربیع الاول کو ناغا مت ہونے دو۔ اس روز ضرور بالضرور اس روز نبی کی میلاد منا لیا کرو، جگہ بدل بدل کر۔ جگہ بدل بدل کے، کیا بات ہے، یہ کہا۔ اب دوسری کتاب، دوسری دلیل سنو، پھر میں آؤں گا۔ دوسری کتاب کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال۔ آپ لوگ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، دیکھو 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 دیکھو، نعرہ لگا دو، نعرہ لگا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، پوری توجہ رکھیں ادھر۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پر نور کی آمد، محمد ہمارے، بڑی شان والے کہنا زور سے، محمد ہمارے سرزمین محمد نگر لارا پھلواری۔ ماشاءاللہ، نام بھی ہے محمد نگر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نام کیا ہے؟ محمد نگر، بڑا پیارا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز،
دوسری کتاب کا جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال۔ اس کتاب میں، وہ کتاب چھپی کہاں سے ہے معلوم ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ کہاں چھپی ہے؟ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے حاجی سید عابد حسین صاحب ہیں۔ مدرسہ بنا لیا، 2 روم 3 روم 4 روم 6 روم جو بھی بنایا، مدرسہ بن کر کے تیار ہو گیا۔ تو حاجی عابد حسین ایک روز سوئے ہوئے تھے، حاجی عابد حسین کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی۔ سرکار کی جب زیارت ہوئی خواب میں حاجی عابد حسین صاحب کو، تو حاجی عابد حسین صاحب سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حاجی صاحب میرا گھر تو بنا دیا ہے، اللہ کا گھر نہیں بنایا، اللہ کا گھر بھی بنائیے۔ تو حاجی عابد حسین صاحب اسی وقت خواب سے جب بیدار ہوئے، دیکھا خوشبو سے معطر ہے، دوڑتے ہوئے گئے اس جگہ پہ جس جگہ پہ میرے آقا کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا، وہاں پہ دائرہ کھینچ دیا، خوشبو سے وہ صحن معطر تھا، دائرہ کھینچ دیا۔ اور جب دائرہ کھینچ دیا، صبح ہو کر کے فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو اپنا خواب بتایا، کہا سنو یہاں سے مسجد کی تعمیر شروع کر دو۔ اسی روز سے مسجد بننی شروع ہو گئی، اور جب مسجد بننی شروع ہو گئی تو جہاں پہ حضور کھڑے تھے نا، اسے منبر رسول بنا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اسے منبر رسول بنا دیا۔ اور جب مسجد بن کے تعمیر ہو گئی تو اس وقت کے شیخ الحدیث کا نام تھا قاسم نانوتوی صاحب جی۔ اب حاجی عابد حسین صاحب نے جمعرات اور جمعہ کے بیچ والی رات، ہر جمعہ کی رات کو وہاں پہ بیٹھ کے میلاد کیا کرتے تھے۔ کس مسجد میں؟ دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں۔ اور اس میں سیرت النبی بعد از وصال میں لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 80 میں صفحہ نمبر 87 میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی میلاد منانے میں کافی صرفہ ہوتا تھا، کافی خرچ ہوتا تھا۔ ہر جمعہ کی رات کو حاجی عابد حسین نبی کی میلاد مسجد میں مناتے تھے، اور 1 سال نہیں، 1 مہینہ نہیں، 40 سال تک لگاتار نبی کی میلاد مناتے رہے۔ جوڑ کے بتاؤ 1 سال میں کتنا جمعہ اور 40 سال میں کل کتنے جمعے؟ تو پہلا فتویٰ لگاؤ اس پر۔ کیا بات ہے، بعد میں ہم سنیوں پہ لگا لینا، بعد میں ہم بریلویوں پہ لگا لینا، پہلے اس پر فتویٰ لگاؤ جنہوں نے 40 سال تک مسلسل ہر جمعہ کی رات کو نبی کی میلاد منائی۔ اور جب حاجی عابد حسین صاحب کا وصال ہو گیا اور رشید احمد گنگوہی صاحب آ گئے تو میلاد منانا حرام ہو۔ اور جہاں پہ فتویٰ دیا ہے حرام کا، فتویٰ رشیدیہ میں جہاں پہ حرام کا فتویٰ دیا ہے، اسی سے چند لائن نیچے کسی نے سوال کیا کہ نبی کی میلاد منانا، اس پر لکھا نبی کی میلاد منانا کیا ہے؟ کہا حرام 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 حرام۔ اور چند لائن نیچے پھر اس نے کہا کہ اپنے بیٹا کا برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ جائز ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے جائز ہے کہ بیٹے کی عمر پتہ چلے، تاریخ ولادت بیٹے کا پتہ چلے۔ ارے نادان، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے لو رانی بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ یا رسول اللہ، ہم تو اپنے آل اولاد کو بھی اپنے مصطفیٰ پہ قربان کر دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو اپنی ساری دولت میں اپنے نبی پہ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اب آؤ ذرا سا ایک اور فتویٰ سن جی۔ ایک اور فتویٰ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں اپنا خود کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ذرا توجہ ہے؟ نہیں، نیند آ رہی ہے؟ بولیے نہیں نا، نیند نہیں آ رہی ہے نا؟ جاگے ہوئے ہیں، ہوش و حواس میں ہیں؟ آگے کی کرسی خالی کیوں ہے؟
बस थोड़ी देर के लिए आगे आ जाओ, थोड़ी देर के लिए मोहब्बत। और वो जो पीछे वो बैठे हुए हैं ना वो लोग, वो मेरे अजीज बच्चे भाई जो हैं, अगर आप आ जाओ तो हमें ये महसूस होगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई क्या है। बात है, सुभान अल्लाह, बस सुभान बस अल्लाह। थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर मैं बांध के नहीं रखूंगा, बस थोड़ी देर गुफ्तगू समाप्त कर लो। आगे बड़े पते की बातें गुफ्तगू होने वाली है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा अपनी किताब अल हावी लिल फतावा में इरशाद फरमाते हैं कि एक रोज मेरा गुजर कब्रिस्तान से हुआ। क्या बात है। तो मैंने कब्रिस्तान में मुराक़बा किया। कश्फ़ क़ुबूर उन्हें हासिल था। कश्फ़ क़ुबूर किया। कहा मैंने जब कश्फ़ क़ुबूर किया तो कश्फ करने के बाद मुझे पता चला कि कब्रिस्तान में जितने मोमिनीन हैं सब की कब्र में एक नूर अल्लाह ने अता किया है। बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह मचल के मैंने देखा कि तमाम मोमिनीन की कब्र में एक नूर मौजूद है जिसकी शुआ से कब्र की तारीकी खत्म हो चुकी है। अब मैं चारों तरफ देखने लगा तो एक कब्र को मैंने देखा कि जिसकी कब्र में एक नूर नहीं बल्कि उसकी पूरी कब्र बुक्क़े नूर बनी हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी पूरी कब्र नूर से मुनव्वर है, एक दो नहीं बल्कि पूरी कब्र ही उसकी रोशन है। तो मैं उसके करीब गया और कश्फ किया, कश्फ क़ुबूर किया, उसकी रूह से बात करने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद जब लाइन कनेक्ट हो गया, लाइन कनेक्ट हो गया, मिल गया, तो हमने उससे गुफ्तगू किया, सलाम कलाम हुआ। तो फिर हमने उससे पूछा कि ए अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हारी कब्र रोशन है? कहा वो तो सबकी कब्र में नूर है। कहा सबकी कब्र में एक नूर है और तुम्हारी पूरी कब्र नूर से मुनव्वर है, आखिर वजह क्या है? तो उसने जवाब दिया कि सुनो, इसमें एक राज है। मैंने पूछा, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं मैंने पूछा कि क्या राज है? तो गोया वो अपनी ज़बान में कह रहे हैं कि नूर वाला आया था। हाँ, नूर वाला आया था, नूर वाला आया था, नूर लेकर आया था, नूर वाला आया था, नूर लेकर आया था। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। शुभ तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, शुभ तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। नूर लेने सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वो कह रहे थे कि ये नूर जो देख रहे हो, नूर से जो मुनव्वर है वो क़े नूर है। तो सुनो, ये कोई और नहीं, मेरे अमाल की बुनियाद पे नहीं बल्कि मेरे महबूब की आमद की बुनियाद पे है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा कहते हैं कि मैंने ये सवाल किया कि भाई सरकार तो तमाम मोमिनीन के कब्र में तशरीफ लाते हैं जी, फिर सब में ऐसा होना चाहिए, लेकिन सब में एक नूर और तेरे इसमें इतना नूर। तो उसने कहा कि सुनो, जब मुझे कब्र में लाया गया, जब मुझसे सवाल हुआ मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? मैंने कहा रब्बी अल्लाह। उसने पूछा तेरा दीन क्या है? मैंने जवाब दिया दीन अल इस्लाम। और जब खिड़की खुली है, भीनी भीनी खुशबू आई है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब वो भीनी भीनी खुशबू आई, महसूस हुई, नाक के बासे में महसूस हुई, मैं हाथ बांध के खड़ा हो गया। क्या बात। और जब महबूब सामने आए तो उसने नकीरैन ने दिखाया, मा तक़ूलो फी शान हाज़ा रजल। अब मैंने जब देखा तो टकटकी बांध के, महबूब है ना, बरसों नहीं देखा था, तमन्ना तो थी बचपन से तमन्ना तो थी, लेकिन देखा अब तक न था। इसीलिए शायर ने कहा कब्र में सरकार आए तो कदमों में गिरूं, और फरिश्ते घर उठाएं तो उनसे ये कहूं ए फरिश्ते अब मैं पाए ना से क्यों कर उठूं। अरे मर के आया हूं यहाँ इसी दिलरुबा के वास्ते, मर के आया हूं यहाँ इसी दिलरुबा के वास्ते। और शहजादे इमाम इश्क मोहब्बत ने ऐलान किया कि सो जाऊं, वाह,
توجہ دیں، سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ۔ میں نے پوچھا حضور ایسا کیوں ہے؟ یہ رات دن کی بات ہے؟ کہا نہیں سمجھے نہیں، وہ سونا جو ہے وہ سونا ہے، یہ بستر والا سونا نہیں، قبر والا سونا ہے، کہ جب میری روح نکلنے لگے، پرواز ہونے لگے تو سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ، کہاں آنکھ کھلے گی؟ بولیے، قبر میں آنکھ کھلے گی تو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اہم سوال کیا ہے قبر میں؟ ما تقول فی شان ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دنیا میں؟ اور جب صلی علی محمد کی عادت ہوگی نا، یا نبی سلام علیہ کی عادت ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی عادت ہوگی، اور جب سرکار کو دکھایا جائے گا تو ایک عاشق کہے گا اے نکیرین اپنے سوال کو رہ لینے دے، اب تک تو بنا دیکھے سلام پڑھا ہے، آج میرا محبوب سامنے آ گیا ہے، آج قدموں کو پکڑ کر سلام پڑھ لینے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پتی پتی پھول پھول، محمد لگا لارا پھلواری۔ وہ برجستہ یہی کہے گا رک جا، ٹھہر جا، ابھی سوال و جواب نہیں، ابھی عشق کی کتاب کھلنے والی ہے، ابھی عشق کے مرحلے طے ہونے والے ہیں، رک جا۔ ارے جس نبی کا نعرہ 12 ربیع الاول کو گلی گلی میں لگاتا تھا، جس نبی کا نعرہ شہر شہر چوک چوک چوراہے چوراہے پہ نعرہ لگایا ہے تو بنا دیکھے لگایا تھا، فجر میں بنا دیکھے پڑھتا تھا، ظہر عصر مغرب عشاء فجر میں بنا دیکھے قیام کرتا تھا، کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اب تو محبوب سامنے ہے، اب تو محبوب سامنے ہے، ہٹ، سوال کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے سلام پڑھ کے دل کی بھڑاس نکال لینے دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب یہ سلام پڑھے، اب وہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سوال کر رہا، ما تقولو فی شان ھذا الرجل، ما تقولو فی شان ھذا، ارے جتنا بتایا گیا اتنا ہی تو کرے گا جی حضرت، جتنا بتایا گیا اتنا ہی نہ کرنا ہے اس کو۔ اب وہ جب یہ کہنے لگا تو میں تو ٹکٹکی باندھ کر کے حضور کو دیکھ رہا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے میں تم سے پوچھوں، حضور مفتی اعظم ہند اگر آ کے کھڑے ہو جائیں، ایمانداری سے بتانا، حضور مفتی اعظم ہند، محدث اعظم ہند، ہمارے یہ مشائخ جنہوں نے دین و سنیت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے اور دین و سنیت کو بچا لیا ہے، ہمارے ایمان کو بچایا، ہمارے عقیدے کو بچایا، اگر یہ ہستی، یہ ذات، اگر یہ شخصیت ہمارے سامنے آ جائے، آپ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور آپ انہیں دیکھو، کیا کرو گے بتاؤ؟ ہاتھ باندھو گے، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے رہو گے؟ بیٹا کہے گا ابا 5 روپیہ دو نا، 10 روپیہ دو نا، کہو گے ہٹ ابھی ہٹ۔ وہ بیٹا جسے کلیجے سے لگا کے رکھا ہے، لیکن وہ بھی اگر مانگنے کے لیے 5-10 روپیہ تو اسے بھی چھٹکا دو گا، ہٹ ابھی محبوب سامنے ہے، کیا بات ہے، محبوب سامنے ہے، ابھی دل بھر کر دیدار کر لینے دے یار، دل بھر کر دیکھ لینے دے، پھر پتہ نہیں کب ہوگا دیدار۔ تو اب ٹھیک یہی کیفیت اس وقت اس انسان کی تھی، اس مومن کی تھی، وہ سوال پہ سوال کر رہے ہیں منکر نکیر، اور یہ حضور کو ٹکٹکی باندھ کے بنا آنکھ جھپکے ہوئے، پل جھپکائے ہوئے بنا دیکھ رہے ہیں۔ اب مسلسل یہ کیفیت جب ہے تو اس نے کہا ما تقولو فی شان ھذا الرجل، ما تقولو فی شان ھذا الرجل، ما تقولو فی شان ھذا الرجل، 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب کہا، یہ تو دیکھنے میں ہے سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور تیرا دیدار ہو جائے، اور حبیبی یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں کاش ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نگاہ ٹھہرے اور ہمیں دیدار ہو جائے، دیدار ہو جائے۔ تو اب وہ دیدار ہو رہا ہے، دیدار میں اتنا مست ہے کہ منکر نکیر کے سوال کا کوئی جواب ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ اب اس میں سے ایک نکیر نے کہا کہ ارے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، جہنمی لکھ دے،
اب اس نے اٹھایا قلم، کاپی پہ ابھی چلانے ہی والا تھا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے نکیرو ٹھہر جاؤ، خبردار خبردار رک جا۔ اب وہ پلٹ حضور سلام، ارے دیکھتا نہیں ہے یہ کس میں گم ہے، ارے دیدار یار میں گم ہے، جب دیدار میں یہ تو نہ گم ہوگا تو وہ دنیا میں مجھے کیا کہتا ہوگا۔ ارے تو اس سے سوال کر رہا ہے، ارے جو جواب لینا ہے مجھ سے لے، سوال تو اس سے کر، جواب میں دوں گا۔ اب امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے خوش نصیب ہو یار، سرکار تیری قبر میں تشریف لایا اور تیرے سوال کا جو تجھے جواب دینا تھا وہ تجھے روک کر کے سرکار خود دینے لگے ہیں۔ آخر کون سا عمل کیا ہے، کون سا نیکی کیا ہے، کون سا تیرا ایسا کردار تھا جس کردار پہ حضور اتنے خوش ہو گئے کہ حضور خود تیرے جو تجھے جواب دینا تھا حضور خود دینے لگے ہیں۔ اب حضور اگر جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے، نکیر ٹھہرے گا؟ بولو، نکیر ٹھہرے گا؟ نہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ غوث کا دھوبی، ہمارے یہاں کسی بزرگ نے نہیں لکھا، میں اسے دلیل کے طور پہ میں نہیں پیش کرتا ہوں چونکہ اس کی کتاب ہے، لیکن غوث کا دھوبی جو ہے یا غوث کا نعرہ لگا دے تو اسے اللہ بخشوا دے، چھوڑوا دے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں ہے، یا غوث کا نعرہ دھوبی لگا دے مرنے کے بعد تو اللہ بخشوا دے، اللہ کہے چھوڑ دو، یہ ان کے یہاں کا عقیدہ ہے، ہمارے یہاں کا نہیں، ہمارے کسی بزرگ نے یہ واقعہ نہیں لکھا ہے۔ لیکن میرے عزیز، میرے دوست اور مصطفیٰ جس کا خود جواب دے دے، کہ حضور نے مجھے دیکھا، میری حرکات و سکنات کو دیکھا، میری کیفیت کو دیکھا تو حضور مسکرا دیے ہیں، اور جس دن سے میرے محبوب مسکرائے ہیں اس دن سے قبر میری بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ حضور کی مسکراہٹ سے ایسی روشنی پھیلی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے او چمکانے والے۔ کیا بات، سرکار نے جب مسکرایا ہے تو جو روشنی پھیلی ہے اب تک وہ روشنی برقرار ہے۔ میں نے پوچھا، امام جلال الدین سیوطی کہنے، میں نے پوچھا کہ میاں تو نے کون سا عمل کیا؟ کہا میں تو جاہل ہوں، گنوار تھا، پڑھا لکھا نہیں ہوں، بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بہت بڑا متقی اور پرہیزگار نہیں تھا، نماز ہاں 5 وقت پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ، اور دولت مند بھی نہیں تھا، بلکہ دہاڑی پہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ دہاڑی سمجھ رہے ہیں نا، روز کمانا روز کھانا، دہاڑی پہ میں مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن شام میں جب مزدوری لے کر کے گھر پہ آتا تو اس مزدوری کو 4 حصے میں تقسیم کرتا۔ 4 حصے میں، بولیے، 4 حصے میں تقسیم کرتا، اور جب 4 حصے میں تقسیم کرتا تو ایک بیوی کے لیے، ایک بال بچوں کے لیے، ایک بیوی بال بچوں کے لیے، ایک ماں باپ کے لیے، کتنا حصہ ہوا؟ 2 حصہ ہوگا۔ ایک گھر کے خرچہ کے لیے کتنا ہو گیا؟ 3، اور ایک حصہ اپنے محبوب مصطفیٰ کے لیے۔ کیا بات، اپنے آقا کے لیے، اپنے نبی کے لیے۔ آج 1000 روپیہ پر ڈے کماتے ہو، ڈیکار تک نہیں لیتے ہو، یہ 1000 روپیہ کس کے صدقے میں تمہیں ملا ہے؟ بولو، کس کے صدقے میں؟ اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اس 1000 روپیہ کو تم اپنے لیے خرچ کر دیتے ہو، اپنے عیش و عشرت کے لیے خرچ کرتے ہو، گوشت مچھلی خود کھاتے ہو، بیوی بچوں کو بھی کھلاتے ہو، اچھا پہناتے بھی ہو، اچھا کھلاتے بھی ہو، اچھے ماحول میں رہتے بھی ہو، رکھتے بھی ہو، اچھے اسکول میں بھی رکھتے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ سب کرو، لیکن اس نعمت عظمیٰ کا احسان مت بھولو، جس نعمت کے صدقے میں تمہیں یہ نعمت مل رہی ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو انسان ہے نا، انسان کسی کو 500 روپیہ بھی دہاڑی ملتی ہے اور تجھے تو 1000 اور 1500 مل رہے ہیں۔ یہ اس نبی کا صدقہ ہے، اس سے کتنا نکالتے ہو؟ جواب دو گے کچھ نہیں حضرات،
अरे कुछ नहीं तो बरकत कहाँ से आएगी? सही बात है। आज कमा रहे हो, पहले से ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं, तुम्हारे घर में बरकत नहीं, तुम्हारे घर से खैर बरकत उठा ली गई, तुम्हारी कमाई से बरकतें उठा ली गई। क्यों? इसलिए कि तुम निकालते नहीं हो अल्लाह रसूल के लिए। जब तक निकालते थे तो हमारा मदरसा अच्छे से चलता था। हाँ, हर मोहल्ले में मदरसा अच्छे। सही बात है, बिल्कुल हक बात। अगर उश्र निकालो तो उसी उश्र से हमारा मदरसा चलेगा। एकदम पॉइंट की गुफ्तगू। अगर कुछ भी निकालो तुम कायदे से, तो यकीन जानो कि उसी से तुम्हारे मोहल्ले का मदरसा चलेगा। बेशक। पहले की औरतें, आपकी दादी, नानी, परदादी क्या करती थी? जब चावल धोने जाती थी ना, चावल धोने जाती पकाने के लिए, भात बनाने के लिए, तो 2 मुट्ठी निकाल देती थी। एक मुट्ठी अल्लाह के लिए, एक मुट्ठी रसूलुल्लाह के लिए। क्या बात है। एक मुट्ठी अल्लाह के नाम पे, एक मुट्ठी रसूलुल्लाह के नाम पे, फिर उसे धोती थी। अब जिस चावल से अल्लाह रसूल के लिए निकल जाए, अगर उसमें जहर भी मिल जाए तो शिफा बन जाती है। बात है, सुभान अल्लाह। आज ग़ज़ाएं घट जाती हैं, बरकत नहीं होती। वजह यह है कि ना अल्लाह के लिए निकलता है, ना रसूलुल्लाह के लिए निकलता है। क्या बात। जब ये जमा हो जाए, जुमेरात को मुठिया के तौर पे बच्चे सबको जाए, तो वो सब चावल बच्चों को दे दो, उसी से मदरसा चल जाएगा। उश्र निकालो ईमानदारी से, उससे मदरसा चल जाएगा। तुम्हारे मौलवियों को, तुम्हारे आलिमों को किसी के दरवाजे पे भीख मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, चंदा करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कौम अपने इमाम को, जो कौम अपने रहबर को, जो कौम अपने रहनुमा को चंदा के लिए भेजेगी, वो कौम दर बदर की ठोकरें खाएगी, नहीं तो कहाँ जाएगी। जो कौम अपने रहबर की इज्जत न करेगी, जो कौम अपने रहबर की ज़रूरत का ख्याल न करेगी, जो कौम अपने इमामों की ज़रूरत का ख्याल न करेगी, खुदा उसका भी ख्याल नहीं करेगा। बेशक, सही बात। इसलिए जरूरी है कि अपने इमामों का भी ख्याल करो, अपने उलमा का भी ख्याल करो। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुअद्दिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूल सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब वो इमाम जलालुद्दीन, वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए 1:44 हो गया। आप लोग सुन रहे हैं और बहुत मोहब्बत से सुन रहे, माशाअल्लाह। गरीब बच्चे की जान थोड़े लोगे। तो अब उस बंदे ने कहा कि हुजूर 4 हिस्सा में करता था। 1000 रुपया अगर कमाता था तो 250 करके बांट देता, 400 रुपया कमाता 100 रुपया करके बांट देता, और 100 रुपया अपने आका के नाम से मैं रख देता। गौर से सुनना है ना, तवज्जो हमारी जानिब है ना। तो अब वो उसने कहा कि वो 4था हिस्सा मैं आका के नाम से रखता, और जब 12 रबीउन नूर का चांद नजर आता, आशिकों की ईद हो जाती। तो अब वो महबूब की ईद है, हम गुलामों की ईद है, हम सुन्नियों की ईद है, हम आशिकों की ईद है। अब वो ईद का चांद जब शबे नूर का चांद जब नज़र आता, रबीउल नूर का चांद जब नज़र आता, तो मैं दिहाड़ी पे मजदूरी करना छोड़ देता। अब उस दिन से अपने गली को साफ करना शुरू करता, अपने घरों को सजाता, अपनी गली को सजाता, अपनी मस्जिद को सजाता, और हर रोज सुबह शाम अपनी गली को झाड़ू से, अपने हाथों से झाड़ू दे करके उसे साफ व शफाफ करता। गोया ये कहता, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है। यानी पहली रबीउन नूर से मैं अपने गली कूचे को साफ करता और इसी उम्मीद पे रहता कब मेरे आका का करम हो जाए, मेरा महबूब जलवा फगन हो जाए। इसलिए कि ये यकीन था कि हम जो करते हैं वो मेरा महबूब देख रहा है। पूरे गली को सजाता, घर को सजाता, सफाई करता, अपने बच्चों के लिए नया कपड़ा सिलाता, अपने लिए कपड़ा सिलाता। और जब रात की तारीकी होती ना, तो रात में सब हम लोग ईशा की नमाज के बाद बैठ जाते और मालीदा बनाते। मालीदा बनाते जी, मालीदा। आज भी इन उलमा से पूछो कि मालीदा में कितनी पाकीज़गी। सही बात।
اب مارکیٹ سے لا بڑے خوش ہوئے تو مارکیٹ سے اچھی مٹھائی 500 روپے کلو والی مٹھائی لیا ہے نا. کیا 500 روپے کلو والی مٹھائی ہم 12 ربیع الاول میں فاتحہ کراویں گے 1100 روپے والی مٹھائی. لیکن کبھی سوچا تم نے کہ روپیہ تو 1100 لگ گیا تمہارا، لیکن اس مٹھائی کے اندر پاکیزگی کتنی ہے؟ جو پیڑا بن رہا ہے وہ بنانے والا کیسا بنایا، کیسے بنا رہا ہے؟ جو لڈو بن رہا ہے وہ لڈو بنانے والا کس ہاتھ سے اسے مل رہا ہے؟ ابھی سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا. کل ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد ہوٹل کی چیز پہ فاتحہ نہیں کرتے، بلکہ خود سے مالیدہ اور شیرنی بناتے، فرنی بناتے اور اس پر مصطفیٰ کا فاتحہ کر دیا کرتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چونکہ جانتے تھے کہ میرا نبی پاک و بے عیب ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں پاکیزہ چیز ہم پیش کریں گے. تو ملیدہ بناتے تھے، تو وہ ملیدہ بنا کر کے کہتا کہ میں ملیدہ بناتا، پڑھا لکھا تو تھا نہیں بہت کچھ، بس ملیدہ بنا کر کے رکھتا اور کھانا کھانے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد چاروں طرف سے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتا اور سب کے ہاتھ میں تسبیح تھما دیتا. چھوٹے سے بڑے تک بچہ وہ سب تسبیح پڑھتے رہتے. تسبیح پہ کیا پڑھتے؟ درود شریف پڑھتے. اور جب سب پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر ہو جاتا تو پھر ہم لوگ اٹھ جاتے اور اٹھ کے کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیکہ کرنا شروع کر دیتے، سلام پڑھ لیتے، یہی ہماری میلاد ہو جاتی. اور حقیقت میں پوچھو ان علماء سے، میلاد اسی کو کہتے ہیں. جی جی بولیے. بے شک اسی کو کہتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم میلاد روز کرنے لگے. پہلی ربیع النور کی چاند سے ہم گھر میں یہ میلاد کرنے لگے. اس کے بعد جب 12 ربیع النور شریف کی رات آئی، شب نور آیا، تو شب نور میں پھر ہم نے اہتمام کیا. جو پیسہ جمع کیا تھا اس پیسے سے ہم نے لنگر لٹانا شروع کیا ہے، اور اس پیسے سے ہم نے مجلس سجائی، علماء کو بلایا، انہیں کھلایا پلایا، انہیں نذر و نیاز پیش کیا اور ذکر ولادت مصطفیٰ کیا. تو میرے آقا نے قبر کو جو منور کیا، بولو بولو، قبر کو جو منور کیا، روشن کیا، اور قبر میں آ کر میرے حصے کا جو جواب دیا وہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پر نور کی آمد، جشن آمد مصطفیٰ، سرزمین محمد لگر لہرا فلباری. بہت اچھا. تو کہا کہ وہ کسی اور عبادت کی بنیاد پہ نہیں، نمازی تو سب تھے. توجہ چاہوں گا. بہت اچھا. جتنے مومن تھے سب نمازی تھے، سب روزے دار تھے، سب کچھ تھے، لیکن میں میلاد کرتا تھا اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلاد کے صدقے میں تشریف لائے، اور اس کے صدقے میں اللہ نے میرے قبر کو منور کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پانی درود شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. میرے عزیز میرے دوست، یہ تو واقعہ آپ نے سماعت کر لیا. میں نے ایک حدیث کا واقعہ کیا، بتائی تھی، ایک حدیث بیان کروں گا. حالانکہ مجھے مسلسل شب داری کی وجہ سے اور کہہ لیجیے محرم سے چلا ہوا ہوں، لگاتار میں بول رہا ہوں، جس کی وجہ سے ابھی بولتے بولتے ایک بیگ چکر آنا شروع ہو گیا. لیکن بس یہ حدیث سیدھی طور سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حجر عائشہ میں بیٹھے ہوئے. آواز بند کرواؤ ادھر سے. پیچھے کون بول رہے بھیا؟ پیچھے بند کیجیے آواز اپنی. تم اپنی میلاد بند کرو. بہت اچھا. جب سید بولتا ہے، علی کا بیٹا بولتا ہے، تو کوئی اور نہیں بولا کرتا ہے. کیا بات ہے. تو اب سرکار اپنے حجرہ میں تشریف فرمائیے. حدیث جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، اور
امام بہیقی نے اپنی کتاب بہیقی شریف میں بھی اسے بیان کیا ہے۔ اب مسلم شریف کا انکار کوئی اگر کر دے تو بتاؤ، ان علماء سے پوچھ لینا، ہم فتویٰ نہیں، مفتی نہیں، ہم سیدھے سادے مولوی ہیں۔ علماء سے پوچھ لینا امام مسلم کی کسی حدیث، اور وہ بھی صحیح حدیث کا انکار کرنے والا کیا ہوگا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں تشریف فرما ہے، سرکار باہر نکلے، دیکھا صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور ایک صحابہ دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابہ کھڑے ہو کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ اب پوچھو کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ تو ذکر میلاد کر رہے ہیں، آمد مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہیں، ذکر میلاد کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حاضل یوم سوموار کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، مصطفیٰ کی آمد ہو رہی تھی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو وہ ذکر کب آئے، کیسے آئی، کس ماحول میں آئے؟ کہا سنو ہم تو 360 خدا کو ماننے والے تھے، اسی کعبہ میں 360 خدائیں تھیں، جس کی پوجا کرتے تھے، کھانا دینے والا الگ، پینے والا الگ، یہ وہ سب کا خدا الگ۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ایسا تھا کہ ہم ستو کا خدا بناتے تھے۔ کس کا؟ ستو کا، ستو سمجھ رہے ہیں نا، ستو کا خدا بناتے تھے، اور سفر میں لے کے چلتے تھے، اس کے سامنے اگربتی جلا کے خوشبو لگا کے پوجا کرتے رہتے تھے صبح شام، اور جب بھوک لگتی تھی تو ہتھوا توڑ کے کھا لیا کرتے تھے۔ ایسا خدا تھا ہمارا، میرا خدا ایسا تھا کہ بھوک لگے تو ہتھوا توڑ کے کھا لیا، پھر بھوک لگے تو ایک پیر توڑ کے کھا لیا۔ یہ عقیدہ ہمارا تھا۔ کبھی ہاتھ کا للہ کر دیتے تھے اپنے خدا کو، کبھی لنگڑا بنا دیتے تھے، کبھی کمر توڑ دیتے تھے، کبھی منڈیے اڑا دیتے تھے، دھیرے دھیرے ساو خدا کو کھا لیتے تھے۔ لیکن یہ احسان رب کائنات کا ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہم غلاموں میں جلوہ فگن فرمایا، اور سرکار جب آئے تو 360 خداؤں کو ہم نے اس خانہ کعبہ سے نکال پھینکا، اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کیا بات ہے۔ سرکار آئے تو ہمیں سرکار نے ایمان دیا، سرکار آئے کفر کا خاتمہ ہوا، سرکار آئے شرک کا خاتمہ کیا، سرکار آئے ہم جہنم کے گڑھے تک پہنچ گئے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ کیا بات، بہت بڑھیا۔ نہیں وہ ساتھ پڑھ رہے تھے۔ ہم تو گڑھے کے قریب پہنچ گئے جی، ہم تو جہنم میں جانے ہی والے تھے۔ آمنہ کے لال نے ہمیں بچا لیا ہے، عبداللہ کے جگر پاڑے نے ہمیں بچا لیا ہے، فاطمہ کے بابا نے ہمیں بچا لیا ہے۔ تو سنو، یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ ہم راہ راست پہ آ گئے ہیں، ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے، اے خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہو گئے۔ ارے میرے محبوب کی تجھ پر اور میرے آقا کی کیسے میرے آقا کی عنایت، میرے آقا کی تجھ پر اور کچھ عنایت نہ سہی نجدیو، ارے تجھ پہ کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا، یہ کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ وہ یہی سب بیان کر رہے تھے، اور مجھے جب دیکھا میری خوشبو پھیلی نا، صحابہ کس پہ چلتے تھے؟ حضور کی خوشبو پہ۔ سرکار اب سرکار جب وہاں پہنچے تو خوشبو پھیلی تو سارے صحابی کو پتہ چل گیا، سارے صحابی کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے۔ صحابی تھے کیا تھے؟ بولیے، صحابی تھے، صحابی، بر وزن نہیں بولوں گا جی، صحابی تھے، صحابی جانتے تھے تعظیم مصطفیٰ، جانتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جملے پہ دھیان دینا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، جلسہ یجلس، جی اسی سے ہم لوگ کہتے ہیں جلسہ، جلسہ اسی سے نکلا ہے۔
माँ अजलसुकुम, तुम लोग ये जलसा क्यों कर रहे हो? ये कुर्बान जाओ, ये बरेली का नहीं है, मदीने से आया है। मदीने से आया है क्या? ये बरेली का पैगाम नहीं है, मदीने वाले का पैगाम है। ये सुन्नियों का तरीका नहीं है, बल्कि ये सहाबी रसूल का तरीका। हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम लोग ये जलसा क्यों कर रहे हो? अब पूछते हैं ना कि जलसा की कहाँ से दलील है? नादान, तूने मुस्लिम पढ़ी ही नहीं है। काश मुस्लिम शरीफ पढ़ लिया होता तो तुझे पता चल जाता कि ये जलसा का लफ्ज आया कहाँ से है। तुम लोग ये जलसा क्यों कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा, जलसना या रसूल अल्लाह, हम लोग इसलिए जलसा कर रहे हैं कि नअबुदुल्लाह, अल्लाह को हम लोग पुकार रहे हैं। बाद ने कहा नहमदुल्लाह नहमदुल्लाह, अल्लाह की हम लोग तारीफ बयान कर रहे हैं, व नशकुरुहु, और उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसकी हम्द भी बयान कर रहे हैं, उसे पुकार भी रहे हैं, उसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा इसलिए मेरे आका कि रब ने हमें हिदायत दी। कहा किस वजह कर हिदायत दी? कहा मन्ना अलैना बिका, मन्ना अलैना बिका, आपके आने से, आपकी वजह कर आप तशरीफ लाए तो हमें दीन पर हिदायत नसीब हुई। अगर आप ना आए होते तो दीन पे हिदायत ना मिलती। ये सहाबा कह रहे हैं। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वाकई हलफ ले रहे हो? इमाम मुस्लिम कहते हैं, अब इमाम मुस्लिम मिलादी हुए कि नहीं? अरे बोलो 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 यार, बोलो, मिलादी है ना? अब इमाम मुस्लिम बयान कर रहे हैं कि हलफ लिया। आपने इरशाद फरमाया कि तुम लोग हलफ उठाते हो, यानी कसम खाते हो कि यही कर रहे थे। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम हलफ उठाते यही कर रहे थे। फिर पूछा 3 मरतबा पूछा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तीनों मरतबा उन लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम यही कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम लोग ये मत समझना कि तुम लोग जो कह रहे थे मुझे यकीन नहीं था, बल्कि उसकी तकरार में करवा रहा था। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा खुशखबरी न देने वाला हूँ, कहा बशारत देने वाला न हूँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। कहा वो कौन सी खुशखबरी? कहा तुम यहाँ कर रहे थे, हम हुजरे आयशा में बैठे थे, फातानियल जिब्रील, बस मेरे पास जिब्रील आए, फ़अख़बरनी, और मुझे खबर दिया, मुझे बशारत दी। कहा या रसूल अल्लाह, जरा बाहर निकल के तो देखो आपके उशाक क्या कर रहे हैं। मिलाद मनाने वाले को क्या कहा था जिब्रील ने? आशिक कहा था। आपके आशिक क्या कर रहे हैं? आपके सहाबा क्या कर रहे हैं? पता ये चला जो मिलाद मनाता है ना, वो जिब्रील की नज़र में भी आशिक होते हैं। क्या बात है, जिब्रील की नज़र में भी वो आशिक है। कहा या रसूल अल्लाह, जरा बाहर जाकर के देखिए कि आपके उशाक क्या कर रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या कर रहे हैं? कहा हुजूर देखिए तो सही, जाके देखिए तो कि वो कर क्या रहे हैं, वो तज़किरा क्या कर रहे हैं। इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, या रसूल अल्लाह, वो जो अमल कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, जो फेल कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, मेरे आका ये यहाँ कर रहे हैं मस्जिद नबवी में, सेहने मस्जिद में। अच्छा बताओ, सेहने मस्जिद में उस वक्त जिक्र क्या हो रहा है? जिहाद का जिक्र हो रहा है, नमाज का जिक्र हो रहा है, रोजे का जिक्र हो रहा है। क्या किस चीज का जिक्र हो रहा है? आप कुछ लोग कहते हैं मेरे पास वक्त ही नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ यार, सहाबा से ज़्यादा तुम बिजी थे। सहाबा को जिहाद भी करना था, दीन को भी फैलाना था, बाल बच्चों की परवरिश भी करनी थी। ये सारी जिम्मेदारियाँ सहाबा पर थी। हर सहाबा का काम बटा हुआ था, इतने बिजी थे। लेकिन उस बिजी लाइफ में, उस बिजी काम में भी सबको छोड़ करके बताओ क्या कर रहे हैं? मस्जिद नबवी में बैठ करके पता ये चला कि सारे काम को छोड़ करके वो हुजूर की मिलाद मना रहे हैं। और यहाँ मिलाद मना रहे हैं, रब फरिश्तों को वहां जमा कर रहा है। जिब्रील अमी कहते हैं आका इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, जो काम आपके सहाबा कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों के दरमियान इन सहाबा पे फख्र कर रहा है। मिलाद मनाने वाले तो कौन फख्र करता है? अरे बोलो यार, बोलो। अरे मुल्ला तू कुछ भी कहे, मेरा अल्लाह तो फख्र कर रहा है। मेरा अल्लाह फख्र कर रहा है, यही हमारे लिए काफ़ी है।
اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ جلسہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز میرے دوست گویا وہ کہہ رہا ہے، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو میرا محبوب جو تحفہ لے کے گیا اس کو تو لے لیا، تحفہ لے کر کے جو بھی گیا ان سارے تحفے کو لے لیا، لیکن میرے محبوب کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو تحفہ کو لے کر کے اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور میرے محبوب کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ محبوب کی میلاد بھی منا رہے ہیں، احمد مصطفیٰ کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے ان لوگوں پر، اپنے محبوب کے ان عشاق پہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز میرے دوست، محفل میلاد منانا کہیں سے ناجائز و حرام نہیں ہے نا، بلکہ باعث برکت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس محلے میں اہل محلہ مل کر کے نبی کی میلاد مناتے ہیں تو تمام رحمت کے برکت کے فرشتے اس پورے محلے کو گھیر لیا کرتے ہیں، اور اس محلے کے ہر گھر میں سال بھر تک اس محفل میلاد کا صدقہ بانٹتے رہتے ہیں سالوں بھر۔ اس لیے میرے عزیز میرے دوست میرے پیارے اسلامی بھائی، نبی کی میلاد مناؤ، مصیبت میں پڑو میلاد مناؤ، خوشی آوے میلاد مناؤ، مصیبت پڑے میلاد مناؤ، دکھ آئے میلاد مناؤ، غم و مصیبت ہو میلاد مناؤ، بیمار پڑو میلاد کر لو۔ یقین ہے کہ میلاد کے صدقے میں اللہ تجھے صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر میلاد کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سبوں کے لیے اس مجلس کو ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش، ذریعہ مغفرت ہم سبوں کے لیے بنائے، اور اس مجلس کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمارے قبر کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔